السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے بارے میں عرض کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو محبت میں لوگ دیواروں پر نام لکھتے ہیں، سٹیکر بنواتے ہیں، اشتہارات بنواتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو محبت میں آ کر ایک ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک کے اندر محبت ہو اور دوسرے کے اندر نفرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے سے منع کر دیا جس کے اندر گستاخی کا شیبہ بھی آتا ہو۔ تو محبت میں آ کر کہیں ہم ڈھولن لکھ دیتے ہیں، کہیں ڈھولا لکھ دیتے ہیں، کہ میا لکھ دیتے ہیں، یعنی جو منہ میں آتا ہے ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دو نام ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اس نام کا 4 دفعہ ذکر آیا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ کیا ہے، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب اور پارہ نمبر 22 کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 26 سورہ محمد کے اندر، سورت کا نام بھی محمد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ وہ لوگ جو ایمان لیا اور نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کا تذکرہ کیا اسی پارہ نمبر 26 کے اندر اور سورۃ الفتح کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی ہے وہ نام ہے احمد، اس کا ایک مرتبہ تذکرہ آیا ہے قرآن پاک کے اندر، سورت کا نام سورۃ الصف ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اے بنی اسرائیلیوں، میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں لا تعد ولا تحصى، ان گنت بے شمار ہیں، ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ناموں سے آپ نے چند نام اپنے آپ خود بتائے، چند ناموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صفاتی ناموں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا۔ میں آپ کو باحوالہ باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزیز بھی لفظ استعمال کیا ہے، رعوف بھی استعمال کیا ہے، رحیم بھی استعمال کیا ہے، ہادی بھی استعمال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراج، منیر، مدثر، مزمل، نبی، امی، رسول، مصدق، ہادی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب مقام محمود، اور بہت سارے ناموں کا تذکرہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں شافع، میں مشفع، کہ مشفع جس کی سفارش قبول کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب، حاشر، ماحی، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، یہ باحوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں اور بخاری شریف کے اندر ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام ہمیں بتلائے، ما حفظنا ومنها ما لم نحفظ، کچھ نام تو ہم نے یاد رکھے اور کچھ ہم یاد نہ رکھ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نام بتائے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، انا احمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، انا والمقفع والحاشر ونبی التوبہ، کہ ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی التوبہ ہے، نبی الملحمہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام اگر ہم ان ناموں کو دیواروں پر لکھائیں گے، چاکنگ کریں گے، اشتہار چھپائیں گے، سٹیکر چھپائیں گے یا سوشل میڈیا پر ان ناموں کے ساتھ تذکرہ کریں گے تو ایک تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نیکیاں ملیں گی،
کیونکہ وہ اصلی نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور انہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن ناموں سے تذکرہ کیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دی۔ ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا ہماری امت کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے یعنی کہ ہر صفاتی نام بھی اسم بامسمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام کے اندر سمندر ہے، تو وہ سمجھنے میں انشاءاللہ ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اصل ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے پاس نصاب ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین، اگر انہی پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے یا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت کا حقدار بنائے۔